سے بڑا فریاد رس کا سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ۔ جب سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ایک آدمی کو غوث اعظم کہو؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ اب تم نے غیر اللہ کو غوث اعظم کہا، تم شرک میں چلے گئے، تم مشرک ہو گئے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک۔ قرآن کی آیت پڑھی، کھچوچوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی اور پڑھ کے کہا اس آیت کی روشنی میں جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو فریاد رس کہے مشرک ہے، غریب نواز کہے مشرک ہے، بندہ نواز کہے مشرک ہے۔ وہ پورا مجمع بریلویوں کا حیران ہونے لگ گیا کہ یہ ہمارا مولوی اس لائن پہ کیسے چل پڑا۔ ان کو جیسے سانپ سونگ گیا، خاموش ہو کر سن رہے، بھئی لو بھئی ایک اور گیا، پورا اپنا بیان کیا اور شرک کے خلاف یہ ساری باتیں کہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، وہ مشرک ہے۔ جب مجمع پورے سکوت میں آ گیا تو رک کر کہنے لگا اب تک میں جو بک رہا تھا وہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر تھی۔ یہ جشن ہے جس کا اعلان جشن غوث اعظم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ غوث اعظم کانفرنس پتہ نہیں اعلان کرنے والوں نے سمجھ کے اعلان کیا یا بے سمجھے کر دیا۔ پہلے آپ نے کچھ سمجھا بھی کہ غوث کے معنی کیا، اور آپ کس کا جشن منا رہے ہیں؟ بہت ہی سامنے کا ترجمہ عرض کروں جو سب کی سمجھ میں آئے۔ فریاد رس، غوث کون ہے؟ جو فریاد رس۔ غوث اعظم کون ہے؟ جو سب سے بڑا فریاد رس۔ کس ذات کو آپ نے یہ نام دیا؟ سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ یہ عنوان سوچتے وقت کیا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی۔ یہ محکم ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو، کسی کو ولی قرار دو، کسی کو اپنا ولی بناؤ؟ اس لیے کہ فریاد رس صرف خدا ہے، ولی صرف خدا ہے، مددگار صرف خدا ہے، ناصر صرف خدا ہے، نصیر صرف خدا ہے، مشکل کشا صرف خدا ہے، حاجت روا صرف خدا ہے، دافع البلا صرف خدا ہے، شافع الامراض صرف خدا ہے۔ جب صرف خدا ہے تو غوث اعظم بھی وہی ہے، سب سے بڑا فریاد رس بھی وہی ہے، اور جب سب سے بڑا فریاد رس وہی ہے تو خدا کے سوا کسی کو غوث کرنے کا تمہیں حق کیا؟
خدا کے سوا کسی کو مددگار بنانے کا حق کہاں سے مل گیا؟ خدا کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا، خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا کہنا، خدا کے سوا کسی کو دافع البلا کہنا، خدا کے سوا کسی کو شافع الامراض کہنا، خدا کے سوا کسی کو بندہ نواز کہنا، خدا کے سوا کسی کو غریب نواز کہنا، تمہیں حق کیا ہے؟ جب صاف آیت کہہ رہی ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی نصیر، کوئی ناصر، کوئی حاجت روا نہیں۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے۔ اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے۔ اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے۔ سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ظالم قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، توحید کے دلائل کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیری مریدی کے لیے، دنیا کی 4 دن آرام اور آسائش سے گزارنے کے لیے اس جہنم کی آگ کو پتہ نہیں کیسے برداشت کریں گے۔ ان کی کیفیت، ان کی مثال اللہ کہتا ہے مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیٹھا، مکڑی بھی تو گھر بناتی ہے، وہ بھی سارا دن بھاگتی ہے، وہ بھی جالا بنتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی دلائل دیتے ہیں، یہ بھی اپنے مریدوں کو راضی کرتے ہیں، لیکن سب سے کمزور اور بوتے جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسے مشرک کی دلیل کمزور ہے۔ ہم آپ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آواز سناتے ہیں، غور کیجئے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ کھجور کی گٹھلی پہ اگنے والے چھلکے کے بھی مالک۔ اولاد دینا دور کی بات، شفا دینا دور کی بات، بابا دھنکے کے ڈنڈے کھا کر وزارت ملنا دور کی بات، قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، علی مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے اور بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد امثالکم، جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کو اپنے جیسے کہہ رہے ہیں، یہ علی نبی ولی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ عباد امثالکم، یہ تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ تم شادیاں کرتے ہو، نبیوں ولیوں پیروں نے بھی شادیاں کی، تمہاری اولاد ہوتی ہے، انبیاء کی اولاد تھی، بزرگوں کی اولاد تھی، تمہیں بخار ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے ان کو لگتی ہے، انسان ہونے کے ناطے جو ماجرا تمہارے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ مقام ایسا ہے پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی عزت اور عظمت تو ہے لیکن وہ انسان ہیں۔ فادعوہم
پکارو جن کو تم پکارتے ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے درباروں پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہو، جن کی جالیاں چومنے کا جی چاہتا ہے، یہ کبھی تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی کسی قبر سے جواب آیا؟ بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو، پیر جی کی قبر ہو، آپ قبر پہ جا کر کہیں پیر جی السلام علیکم، کبھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام مرید جی کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ وہ کہتے جی جواب دینا تو بڑی چھوٹی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں ایک سلام کرنے کے لیے گیا، کہا جی پہلے روح آتی تھی اب جسم کی باری ہے، اپنا دستے مبارک باہر نکالیے میں چومنا چاہتا ہوں. تو قبر رسول پھٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور اس نے اس کو چوما. قرآن کہتا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے، اور یہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا ہے. وہ تو باقاعدہ باہر آتے ہیں، فیصل آباد کے اجتماع میں آتے ہیں، ملتان کے اجتماع میں آتے ہیں، طاہر القادری صاحب کو ملنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی آتے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. تم ان کو پکارو، ان سے مدد مانگو، لیکن یاد کر لو قرآن کا آوازہ یاد کر لو، لا يستطيعون نصركم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، تمہاری مدد تو بعد میں کریں گے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے غور کیجئے، اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، ناچا پھٹا، گڑھے میں گرے، خیبر میں سحر والا کھانا کھایا، بیگم محترمہ پر، زوجہ محترمہ پر، صدیقہ کائنات پر، سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، چچا حمزہ شہید ہوئے، ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا. یہ سارے ماجرے ہوئے، کیا نبی اپنی جان کی مدد کر سکے، اپنے چچا کی مدد کر سکے؟ اللہ کا حکم آئے تو مدد آیا کرتی ہے، اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہے، اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لا يستطيعون نصركم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، یہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تم اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے. اللہ کی قسم، اہل ایمان کے ایک ادنا سے بیٹے کا چیلنج ہے، جائیے بڑے سے بڑے دربار پہ چلے جائیے، بڑے سے بڑی گدی پہ چلے جائیے، اور وہاں جا کر جو جی کرے کر لو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو. پیر صاحب آپ کی ٹانگ پکڑ سکتے؟ اللہ کے لیے سوچیے، اگر یہ پیر صاحب سارا کچھ کرنے کے قابل ہوتے، بابا علی حجویری کی قبر پہ جوتیے رکھنے کا ٹوکن، وہاں 5 روپے کا ٹوکن ملتا ہے، جوتی یہاں جمع کراؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں اکثر جو آتے ہیں چوری کرنے آتے ہیں. وہ ٹوکن کیوں لگا ہے؟ اگر ان بابا جی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ ٹوکن کیوں ہے؟ مالک ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، ما لا ينفعك، یہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرك، تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. بھلے یہ جائیں جدے سے سیدھی فلائٹ لاہور، اور لاہور سے سیدھی بابا حجویری کی قبر پہ. قسمت میں رب نے اگر وزارت نہیں لکھی تو بابا کی قبروں کے پھیرے اس کو وزارت دے سکتے؟ یہ تو خود مجبور تھے. ان کا تو جنازہ پڑھایا گیا، ان کا استنجا کروایا گیا، غسل کروایا گیا، نہلایا گیا، کفنایا گیا، اٹھایا گیا، قبر میں اتارا گیا. یہ مجبور محض ہے، یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں منتقل ہو چکے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یہ سارے دلائل سن کر اگر پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارنے سے باز نہ ہو تو پھر یاد کر لو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ کا شمار ایسے شخص کا شمار جو غیر اللہ کو پکارتا ہے ظالموں میں ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ایک قبر پہ کھڑے ہو کر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، ساری عمر بابا جی کو پکارتے رہے، یہ قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے.
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ جواب کیسے دے؟ قرآن بتاتا ہے یہ تو اس کے پکارے جانے سے ہی غافل ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے